سرزمین عرب پر غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ میدان احد کے درمیان ایک نہر کی کھدائی جاری تھی۔ کھدائی کے دوران شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگ جمع ہو گئے۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اسی دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہنے لگا۔ سب لوگ اس شہید کی شان اور اس کے بدن کی تازگی کو دیکھ کر حیران تھے۔ اس شان سے اپنی قبر میں آرام فرمانے والے یہ شہید کوئی اور نہیں، سید الشہداء، خیر الشہداء، اللہ کے شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد اور چوڑی کلائیوں والے تھے۔ تلوار بازی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا آپ کا من پسند مشغلہ تھا۔ آپ حسب معمول شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ جب آپ شکار سے واپس لوٹے تو رستے میں ایک کنیز نے آپ کا رستہ روک لیا۔ اس نے آپ کو خبر دی کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ پہلے وہ بد زبانی کرتا رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے درگزر فرماتے رہے، لیکن آخر اس بدبخت نے آپ کو زخمی کیا۔ آپ کے چہرہ مبارک پہ خون تھا۔ یہ سنتے ہی اللہ کا یہ شیر غیظ و غضب میں آپ سے باہر ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ سیدھا حرم کعبہ میں جا پہنچے۔ حرم کعبہ میں مشرکین کے مختلف قبائل اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ اپنے لوگوں میں بڑے غرور و تکبر سے بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا حمزہ شیر خدا آئے، ابو جہل کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ آپ نے گرجتے ہوئے فرمایا، اے ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دے؟ سن، میں نے بھی ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر دیکھ۔ ابو جہل کے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی رسوائی دیکھ کر جوش میں آ گئے اور سیدنا حمزہ سے اس کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مگر ابو جہل بہت مکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سیدنا حمزہ جیسے شیر کا مقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہو پائے گا، لہٰذا اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا، ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو، غلطی میری ہے، میں نے ان کے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جب گھر لوٹے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارا شمار قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم اپنا دین بدل دو گے؟ آپ رضی اللہ عنہ کی پوری رات بے چینی اور اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل چاہا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور اسلام کی حقانیت اور صداقت ارشاد فرمائی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ کے دل کی دنیا جگمگ جگمگ کرنے لگی اور زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر سیدنا حمزہ ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ عنہ نے ہی سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں اسے
सरिया हमजा के नाम से जाना जाता है। फिर 2 हिजरी में हक व बातिल का पहला मार्का मैदान बदर में पेश आया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े जोश और जज्बे के साथ शरीक हुए और मुशरिकीन के कई पहलवानों को ठिकाने लगाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सर पर शुतर मुर्ग की कलगी सजाए हुए थे, जबकि दोनों हाथों में तलवारें थामे इस्लाम के दुश्मनों को जहन्नम वासिल करते और फरमाते जाते कि मैं अल्लाह और उसके रसूल का शेर हूँ। मैदान जंग में आपका ऐसा रौब था कि बड़े बड़े पहलवान आपके सामने जाने से कतराते, जो भी सामने आ जाता जिंदा ना लौटता। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को अल्लाह ने शानदार फतह अता फरमाई। इसी जंग में एक मुशरिक पहलवान था जिसकी ताकत का चर्चा था, उसका नाम उतबा था। वो सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों जहन्नम वासिल हो गया। उसकी बेटी का नाम हिंदा था। उसने कसम खाई कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेगी और सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करके उनके जिस्म का मुसला यानी बेहुरमती करेगी। अरब में ये रवाज था कि अपने दुश्मन की लाश का मुसला करते थे, यानी उसके जिस्म के आज़ा काट देते। इस मकसद के लिए हिंदा ने एक हबशी गुलाम से वादा किया कि अगर वो सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दे तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। उस गुलाम का नाम वहशी था और वो दूर से नेज़ा फेंक कर कत्ल करने में माहिर था। 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद हुआ। सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु नहायत बेजिगरी से लड़े, कुफार के 31 लोगों को जहन्नम वासिल किया। वो हबशी गुलाम आपकी ही ताक में था। उसने अपने नेज़े को जहर में डुबोया हुआ था। सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जिस जानिब जाते लाशों का ढेर लगा देते। आपकी जुबान पर एक ही नारा था, अना असदुल्लाहि व रसूली, मैं अल्लाह और उसके रसूल का शेर हूं। जैसे ही वहशी को मौका मिला उसने दूर से नेज़ा फेंका, जो कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट में पेवस्त हो गया। आपने उसकी जानिब बढ़ने की कोशिश की लेकिन जमीन पर गिर गए और शहादत का ताज अपने सर पर सजाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। हिंदा ने अपनी कसम पूरी की और निहायत बेदर्दी के साथ आप रज़ियल्लाहु अन्हु के कान, आपके नाक और आपके जिस्म मुबारक का मुसला किया। इस दर्दनाक मंजर को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेख्तियार भर आया और ज़ुबान रिसालत पर एक कलमा जारी हो गया, आप पर अल्लाह की रहमत हो। आप किराबतदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, नेक कामों में पेश पेश रहते थे। सीरत और तारीख की किताबें इस बात पर गवाह हैं कि बवक्ते जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मुखातब करते हुए फरमाया, या हमज़ा तु या अम्मा रसूलिल्लाह व असदल्लाहि व असद रसूली, या हमज़ा तु फ़ाइलल खैरात, या हमज़ा तु या काशिफल कराबात, या हमज़ा तु या ज़ाबन अन वजहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुहदाए उहद में सबसे पहले आपकी नमाज जनाजा अदा की गई, फिर 10-10 शहीदों की नमाज एक साथ पढ़ी जाती और उनमें आपको भी शामिल करते। यूँ इस फजीलत में आप रज़ियल्लाहु अन्हु मुनफरिद हैं। जबल उहद के दामन में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक है, जो कि दुआओं की कबूलियत का मकाम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपकी कब्र अनवर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन।